مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک، 21واں پارہ آج ہمارے دورہ تفسیر کا حصہ ہے۔ 21ویں پارے کے آغاز میں سورہ عنکبوت کا یہ حصہ شامل ہے۔ اس سے پہلے آغاز سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دعوت فکر دی تھی۔ فرمایا تھا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ خالی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بغیر عمل کیے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ نماز نہیں پڑھتے، اللہ رسول کو نہیں مانتے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، خالی کہتے ہو بس کلمہ ہم نے بچپن میں پڑھا، یا نماز پڑھتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو اور اسی پر اکتفا کر کے جنت کا حقدار بننا چاہتے ہو۔ تم سے پہلے اللہ نے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ نے پہلوں کو آزمایا، خالی ایمان کہنے پر وہ جنت میں نہیں گئے، اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، ابو فقیہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، خباب ابن عرت کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، حضرت یاسر کو مارا جاتا تھا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 لخت حصے زندہ حالت میں کر دیے گئے۔ ایک ایک صحابہ نے تکلیف اٹھائی، اذیت اٹھائی، قربانیاں دیں، اور ہم گھر بیٹھے موبائل ہاتھ میں لے کر اور کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی اللہ بخشنے والا ہے۔ اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ام حسب الذین یعملون سیئات ان یسبقونا، کیا تم برے کام کرتے ہو اور ہمیں پتہ نہیں چلتا؟ اچھے اعمال کا بھی اللہ کو پتہ ہے، برے اعمال کا بھی پتہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے برے اعمال والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ اللہ ہمیں قرآن حکیم میں بتلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا اور فرمایا آیت نمبر 40 میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے بہت سو کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے جن کی بدعملیاں اتنی شدید تھیں، جیسے قوم لوط فعل بد کے اندر مبتلا تھے، ہم نے ان پہ پتھروں کی بارش کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن کو چیخ نے پکڑا، یعنی قوم سمود کو پہاڑوں کے اندر جا کے گھر بنا لیے اور ایک چیخ فرشتے نے ماری، سارے وہیں کلیجے پھٹ کے مرے ہوئے پڑے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، قارون کو دھنسایا۔ کئی قومیں ایسی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے ہیں جن کو غرق کیا سمندروں کے اندر، جیسے فرعون اور اس کے لشکر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ ساری سزائیں اللہ نے ظلم کی وجہ سے نہیں دی کہ اللہ ظالم ہے، بلکہ اللہ کی ذات تو ظلم سے منع کرتا ہے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ تمہارے اپنی بدعملیاں تھی جو تمہیں اس طرح عذاب کے اندر لے گئیں۔ آج بھی عذاب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، ہمارے اپنے بدعملوں کی وجہ سے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت میں آپ دیکھیے آیت نمبر 41، جو عقیدہ شرک رکھتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے ہیں، غیر اللہ کے قبور پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، یا غیر اللہ کو اپنے ہاتھ سے بت بنا کے ان کو سجدے کرتے ہیں، یا کسی زندہ یا مردہ کو، نور، بشر، جن، انس، فرشتہ، کسی کو بھی اگر وہ مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ ان کے متعلق اس آیت نمبر 41 مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے غیروں کو اولیاء بنایا، مددگار بنایا، حاجت روا بنایا۔ کمثل العنکبوت، ان کے لیے مثال مکڑی کے جالے کی ہے۔ اے مشرکو، اے عقیدہ شرک رکھنے والو، تمہیں کوئی بڑی بڑی مثالیں اللہ نہیں دے رہے۔ اللہ فرماتا ہے مکڑی کے جالے کو دیکھ، تیرے گھر میں بھی ملے گا تجھے، ہر جگہ ملے گا، جہاں جائے گا تجھے مکڑی کا جالا نظر آئے گا، اتنا باریک، اتنا کمزور کہ تو انگلی سے اس کو توڑ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کیسا ہے مکڑی کا جالا۔ فرمایا اتخذت بیتا، مکڑی نے جالا بنایا،
اور مکڑی اترا رہی ہے کہ جالا بڑا مضبوط ہے، سردی سے روکے گا، گرمی سے روکے گا، دھوپ سے روکے گا، لائٹ سے روکے گا، لیکن وہ اس کا گمان ہے جیسے مشرک کا گمان ہوتا ہے کہ قبر والا میری حاجت روائی کرے گا، فلاں میری مشکل کشائی کرے گا، فلاں میرا داتا ہے، فلاں مشکلیں حل کرتا ہے، فلاں جو ہے زندگی موت دیتا ہے، فلاں اولاد اور جو ہے انسان کو اسباب دیگر مہیا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ جس طرح شرک والا مضبوط رکھ کے انہی پہ یقین رکھتا ہے، مکڑی بھی اسی طرح عقیدہ اپنے جالے پہ رکھ کر اس پہ یقین رکھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، یہ جتنے بھی گھر ہیں کائنات میں، ان میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ مکڑی کا سب سے لبیت العنکبوت، مکڑی کا جو گھر ہے سب سے کمزور ہے، نہ وہ اندھیرے سے روک سکتا ہے، نہ روشنی سے روک سکتا ہے، نہ دھوپ سے روک سکتا ہے، نہ گرمی سردی سے روک سکتا ہے۔ جس مکڑی نے خود جالا بنایا، جالے کو مشکل کشا بنا دیا، اللہ نے اس جالے کی نفی کر کے بتایا اے انسان تو جس کو سجدہ کرتا ہے، جس کی قبر پہ جا کے مانگتا ہے، جس کی قبر کا طواف کرتا ہے، وہ مکڑی کا جالا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش تیرے دماغ میں یہ بات پڑ جائے، تجھے اتنی بصیرت شعور حاصل ہو جائے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ اس لیے 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک، میرے پیغمبر یہ میری وحی ان کو پڑھ پڑھ کے سنائیں، بار بار قرآن ان کو بتائیں، قرآن سے ہدایت ملتی ہے، قرآن ان کو بتائیں۔ قرآن میں ایک بات واضح لکھی ہے، پہلی آیت 21واں پارہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا قرآن کا پہلا میسج ہے۔ کہا نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ہی سے تو ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میرے دین میں سر کی مانند ہے، جس کا سر نہیں وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بغیر ہاتھ کے، بغیر پاؤں کے، بغیر آنکھوں کے لوگ ملتے ہیں، بغیر سر کے آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ نماز دین میں سر کی طرح ہے، نماز نہیں تو دین نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الجفا کل الجفا، بڑی بے وفائی ہے، وہ آدمی بڑا بے وفا ہے۔ پوچھا کون؟ یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ تو آگے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب قرآن سمجھ کے آتا ہے استاد سے پڑھ کے۔ یہ جو خود ہی درس دے کر اسکالر بن جاتے ہیں کہ جی پروفیسر صاحب جی درس دے رہے ہیں، انجینئر صاحب درس دے رہے ہیں، فلاں جو ہے اتنے بڑے میجر صاحب ہیں وہ درس دے رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں وہ درس دے رہے ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ اس پہ بات کرے تو فتنہ نہیں پیدا ہوگا۔ اب مجھ سے آپ کہیں کہ میں آپ کو ڈاکٹری کا بتاؤں تو میں نہیں بتا سکتا، میں اس فیلڈ میں جاہل ہوں، میں انجینئر نہیں ہوں، میں اس معاملے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ لیکن انجینئر قرآن بتانا شروع کر دے اور قرآن والا ڈاکٹری کے ٹپس بتانے شروع کر دے تو فتنہ یہی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل آدمی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے۔ نااہل حکمران بن جائے، نااہل مدرس بن جائے، نااہل جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ جائے، نااہل جو ہے وہ کسی فوج میں، عدالت میں، کسی بھی محکمے میں آ جائے، ڈاکٹر نااہل بن جائے تو فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ دین کو نہیں پڑھا، استاد کو نہیں جا کے استاد سے سیکھا تو پھر غلط ترجمے کرے گا۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تنہا نماز پڑھتا تھا، اکیلے اکیلے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا قرآن نے کہا ہے تنہا پڑھو۔ کہا جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز تنہا پڑھو؟ اس نے کہا آپ پڑھیں قرآن، ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز ہے تنہا۔ اب تنہا پڑھنا یہ اس نے بغیر استاد کے جب ترجمہ کرے گا تو ایسا ہی کرے گا۔ یہاں تنہا کا مطلب اردو والا تنہا نہیں ہے، یہاں مطلب ہے کہ نماز روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے اور غلط کاموں سے۔
جس نمازی کو بے حیائی کے کاموں سے نماز نہ روکے اس کی نماز ہی صحیح نہیں، وہ پریکٹس کرے، صحیح نماز پڑھے، جس دن صحیح نماز اس کی ہو گئی یہ غلط کام چھوڑ دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، ہر جگہ اللہ کو یاد کرے۔ دوسری آیت میں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب نہ تم مجادلہ کرو، جھگڑا کرو، مگر اہل کتاب سے احسن طریقے سے بحث کرتے ہو۔ دیکھیں بحث کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، مجادلہ، مناظرہ۔ مناظرہ ایک ہوتا ہے گالیاں دینا، اس پہ وار کرنا، اس کی عزت اچھالنا، یہ تو قرآن و سنت میں حرام ہے۔ آج ہمارے اکثر مناظرین جو ہے وہ گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، بڑی عجیب لینگویج استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا اسلوب نہیں ہے۔ مناظرہ کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب سے پہلا مناظرہ خوارج کے ساتھ کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور صحابہ کے دفاع کے لیے۔ اور اس کے بعد مناظرین رہے ہیں اس امت میں، مولانا مرتضیٰ چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر تھے، اور وہ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر آریہ سماج اور عیسائیت سے مناظرے کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مناظرے کرتے تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرے ہیں۔ اب مولانا مرتضیٰ چاندپوری ایک مرتبہ مناظرہ کر رہے، اور جودی جو ہے بڑا آیا آپ کے ساتھ مناظرے میں، آپ کی زبان بند ہو گئی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے آنکھیں بند کی، توجہ ڈالی، تو پتہ چلا کہ ممبر کی پرلی طرف، سٹیج کی پرلی طرف ایک بہت بڑا جادوگر جودی بیٹھا ہے، آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ مولانا مرتضیٰ چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ڈال رہا ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اس پر ڈالی، تو وہ جودی وہیں سے اٹھ کے بھاگ گیا، مولانا مرتضیٰ چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان جاری ہو گئی۔ گنبد خضرا کے لیے مناظرے کے لیے مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مرتضیٰ چاندپوری اور مولانا شبیر عثمانی ہی کو بھیجا تھا، جنہوں نے عبدالعزیز بن آل سعود سے جا کے مناظرہ علماء عرب کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس طرح مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ مناظر تھے۔ زیاد کفار کے لیے مناظر رہے ہیں، ہمارے کفار کے ساتھ، ہمارے جتنی تاریخ دیکھی جائے زیادہ کفار کے ساتھ مناظرے رہے، اور دین اسلام کو فائدہ رہا۔ جب آپس میں مناظرے شروع کر دیے تو کفار کے ساتھ تو مناظرے ختم ہو گئے۔ اب کوئی ایسا نہیں جو عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرے، کوئی ایسا نہیں یہودیوں کے ساتھ مناظرہ کرے، کوئی ایسا نہیں ہے جو آج ہندوؤں سے مناظرہ کرے۔ آج آپس میں مناظرے ہو رہے ہیں، بریلوی دیوبندی کا، اہل حدیث کا، آپس میں مناظرے ہیں، ساری توانائی آپس میں خرچ ہو رہی ہے۔ ہمارے اکابرین جو مناظرے کرتے تھے وہ کافروں کے ساتھ، اللہ رب العزت قرآن میں مناظرے کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک مناظرہ ہوتا ہے، ایک مجادلہ ہوتا ہے۔ مجادلہ آج بن گیا ہے، آج لڑائی، بد اخلاقی، آج اخلاقیات سے ہٹی ہوئی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مجادلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کے ساتھ بھی اگر آپ مجادلہ کریں تو احسن طریقے سے، تو آپ تو امت محمدیہ کے لوگوں سے کلام کرتے ہیں، تو آپ کتنی غلط زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے غلط زبان استعمال کرنا۔ آگے اللہ رب العزت نے اس صورت کے خلاصے کو، اس صورت کے نچوڑ کو دیکھیں بیان فرمایا آخر کے اندر یہ کہ مشرک جتنا عقیدہ باطل رکھتا تھا نا، لیکن جب اس پہ مشکل آتی تھی تو وہ مشرک جو ہے ایک دم اللہ کو پکارتا تھا۔ جیسے آج کرونا وائرس آیا، پوری دنیا میں کافروں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اذانیں دینی شروع کر دی، چائنا کا صدر مسجد چلا گیا۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں آیت نمبر 65 کے اندر، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی ڈولنے لگتی ہے۔ یہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علقمہ بن ابی جہل، بھاگے فتح مکہ کے دن حضور نے قتل کا حکم دیا تھا۔ پھر آپ کی بیوی ام حکیم آئیں اور آ کر آپ سے منتیں کی، حضور سے منتیں کر کے کہا یا رسول اللہ میرے خامد کو بخش دیں، معاف کر دیں۔ آپ نے اسے معاف کر دیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بھاگ گیا یمن کی طرف، وہ تو ابھی جدہ پہنچ گیا، گاڑی اپنا بحری جہاز میں سوار ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے نا کوئی ایسا کریں کہ وہ کشتی میں سوار ہو کے نکل نہ جائے، مجھے اپنی کملی مبارک عرش والی دے دیں جس کو یا ایھا المزمل کہتے ہیں، میں اس کو دکھا کر اس کو یقین دلا کے واپس لے آؤں۔ حضور نے کملی مبارک اپنے جانی دشمن ابو جہل کے بیٹے کے لیے دے دی۔
اتنی محبت آپ کو اسلام میں لانے کے لیے تھی انسانیت کی، اور آج ہم مسلمانوں کو کافر کہہ کے دور بکھا رہے ہیں۔ کیسے فتوے لگتے ہیں۔ تو وہ ام حکام دوڑی ہوئی گئیں جدہ، وہاں جہاز روانگی کے لیے تیار تھی کشتی، تو جا کے آوازیں لگائیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے کوئی بخشے گا۔ اس نے چادر جب دکھائی تو پھر بھی اس نے یقین نہیں کیا، لیکن جب کشتی تھوڑی آگے چلی پانی میں تو کشتی ڈولنے لگی۔ اس وقت ملا نے کہا اے سواریو اللہ کو پکارو، وہ اس کے علاوہ کوئی ہماری نہیں سن سکتا۔ تو علماء نے کہا جب اللہ یہاں سنتا ہے تو پھر اللہ وہاں بھی سنتا ہے۔ جس اللہ سے میں بھاگ کے آیا تو اس نے واپسی کا رخ اختیار کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ حضور کے پاس آ کے کلمہ پڑھا۔ اس کو اللہ نے کہا جب یہ ڈوبنے لگتے ہیں، پہلے تو کہتے ہیں نا فلاں پنجتن پاک، مولا علی مشکل کشا، غوث پاک دستگیر، یہ الفاظ شرک ہیں، یہ سارے اللہ سے مانگنے والے تھے، اور ہم ان ساروں کی عزت کرتے ہیں لیکن مانگتے اللہ سے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی ڈولنے لگتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص طریقے سے اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے آتا ہے، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیتے ہیں، پھر عقیدہ باطل، جیسے آج صحت یاب ہوتے ہی دوبارہ شرک شروع کر دیتا ہے۔ آگے اللہ نے آخری آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پورے دین کا خلاصہ، سورہ روم جو ہے یہ عنکبوت کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے دین کے کام میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دے گا، اللہ اسے ترقی دے گا۔ یہ جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، ہمارے اکثر مدارس کے لوگ اکثر ضائع کر دیتے ہیں، یا دنیا دار طبقہ بھی۔ اس عمر میں زیادہ علماء کو چاہیے خاص طور پہ مطالعہ کریں۔ جب 40 سال کے بعد عمر ہوتی ہے پھر مطالعے کا کم ہو جاتا ہے ذوق، تو وہ یاد جو آپ کی دماغ میں ہے پھر آپ کو انشاءاللہ کبھی سرنگوں نہیں ہونے دے گا۔ میں نے الحمدللہ خود اس کو تجربہ کیا ہے۔ اب مجھ سے مطالعہ نہیں ہوتا، پچھلے 3-4 سال سے میں نے بالکل مطالعہ نہیں کر پایا، لیکن الحمدللہ جو اس وقت ذوق سے پڑھا، آج ہمیں مطالعے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی کسی جمعے کے بیان کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ جد و جہد کرتے ہیں جس فیلڈ میں، اللہ وہ راہیں کھولتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جب جوڑ لیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں راہیں اللہ کھولے گا، اور آپ کو آیتیں سمجھ آئیں گی، حدیثیں سمجھ آئیں گی۔ سورہ روم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اس میں ایک پیشین گوئی ہے۔ اب دیکھیے رومیوں کی اور ایرانیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، حضور ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے، ایام آغاز کے تھے۔ مشرکین مکہ شرک اور مشرک ہونے کی وجہ سے ایرانیوں کے ساتھ دلی انسیت رکھتے تھے، چونکہ ایرانی بھی مشرک تھے، آتش پرست تھے، اور مشرکین کی دلی خواہش تھی کہ ایرانی جیت جائیں، اور مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے رومی بھی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ کو مانتے تھے، اس لیے عیسائی تھے۔ مسلمانوں کی دلی خواہش تھی کہ ایرانی ہار جائیں، رومی جیت جائیں۔ اب یہ اپنے مسلک والوں کے لیے دل میں خواہش، خوشی پیدا ہونا، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل خوش ہونا، یہ انسان کا فطری عمل ہے، یہاں اللہ نے بیان فرمایا۔ اب سعودی عرب کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ سعودیہ کی ہر بات پہ تائید کرتے ہیں، بھئی ہمارا ہم مسلک ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ افغانستان میں جب کوئی ایسی اچھی بات ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اب جب ہمارا مخالف عقیدے کا بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں دلی اس طرح خوشی نہیں ہوتی، تو یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ انسان کا قلبی لگاؤ اپنے ہم مسلک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابی ابو بکر صدیق نے ایک مشرک سے شرط لگا دی، یہاں تک کہ 100 اونٹ تک، کہ ایرانی ہاریں گے، رومی جیتیں گے۔ حضور علیہ السلام پہ یہ آیات نازل ہوئیں فی بضع سنین، ابھی تو عارضی طور پہ ایرانی جیت رہے ہیں،
لیکن بغلے نہ بجاؤ، 9 سال کے اندر اندر ایرانی ہاریں گے، دوبارہ جھنڈا لہرائے گا اور روم جیت جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے وہ شرط لگا لی۔ یاد رکھیں شرط جائز نہیں ہے، ویسے یہ تو اس کی حرمت کے فتویٰ سے پہلے، اس کے آیات نازل ہونے سے پہلے کے واقعہ ہے۔ شرط لگا کہ آپ اگر کوئی چیز کھیلتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ کرکٹ کھیلا جاتا ہے، اس پہ سٹا لگایا جاتا ہے، جوا لگایا جاتا ہے، حرام ہے یہ کمائی، یہ جو میچوں پہ لگاتے ہیں، جو اسی طرح پرائز بانڈوں پہ، قرعہ اندازیوں پہ۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 سال کے پورے اندر مسلمانوں کو دکھایا، مشرکین کو بھی دکھایا کہ ایران دوبارہ سرنگوں ہوا، روم فتح یاب ہو گیا۔ اس کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں اپنی قدرت کی، اور وہ نشانیاں اپنی ذات کا تعارف کرا کے کہ انسان کو تخلیق کیا، زمین و آسمان کو تخلیق کیا، رات دن کو تخلیق کیا، یہ ساری جو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اس کو بیان فرمایا۔ آگے آپ دیکھیے کہ آیت نمبر جو اس کی آگے ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کس طرح کیا وہ بتایا۔ لیکن ایک چیز پہلے بتا دوں کہ آیت نمبر 17 فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، یہ اور 18 نمبر آیت حِينَ تُظْهِرُونَ تک، یہ 2 آیتیں اگر کوئی وظیفہ رات کو آپ پڑھتے ہیں اور آپ لگاتار پڑھتے آ رہے ہیں کوئی وظیفہ، لیکن آپ سے ایک دن مس ہو گیا، رات کو آپ نے نہیں پڑھا، تو صبح آپ ظہر سے پہلے پہلے وہ وظیفہ پڑھ لیں، 11 سے پہلے پہلے، تو آپ کا رات ہی میں شمار ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو آپ تھک گئے، سفر پر ہیں یا یاد نہیں رہا، جب یاد آیا آپ نے پڑھنا تو بعد میں ہے، لیکن یہ 2 آیتیں فوراً تلاوت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محرومی آپ سے دور کر دیں گے۔ یہ 2 آیتیں بڑی خاص ہیں اس کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے، آپ آیت دیکھیے، اس میں آیت نمبر 30 میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اللہ نے جس فطرت میں تمہیں پیدا کیا ہے اس فطرت کو تبدیل نہ کرو، لا تبدیل لخلق اللہ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ اصل دین ہے۔ اللہ نے داڑھی آپ کو دی، اوفر اللحا وقف الشوارب، حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں ترشواؤ۔ اچھا، عورتوں کو کہا بال رکھو سر کے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ اللہ نے تو یہ فطرت نہیں بنائی، کیونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اگر یہ فطرت ہوتی تو بچہ جو ہے داڑھی کے ساتھ پیدا ہوتا، پھر ہم تبدیل نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتا کہ داڑھی رکھیں تو آپ نے فرمایا پھر دانت بھی نہ رکھو، بچہ بغیر دانت کے پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ عقلی بات نہ ہوئی۔ حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء کی داڑھی تھی، اور داڑھی رکھنا وجوب کے درجے میں ہے، اور اس کو فطرت کو، اپنی شکل کو تبدیل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو آدمی روزانہ 11 بار پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے موت تک کسی بڑے نقصان سے بچائے گا، یعنی حادثہ ایسا جس میں پسلی ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، اپاہج ہو جائے، محتاج ہو جائے، اللہ محتاجی سے بچائے گا۔ مسجد نبوی مدینہ شریف کے ائمہ کے استاد شیخ مدینہ اور سب سے صغیر سن مدینہ منورہ کے شیخ قاری بشیر صدیق حفظ اللہ تعالی بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اکثر مجھے اب کہتے ہیں وظائف بتاؤ، اور مجھ سے خود محبت سے پوچھتے ہیں، شفقت کرتے ہوئے۔ تو مجھے یہ وظیفے کی انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ مجھے دیا تھا کہ جو آدمی اس کو 11 مرتبہ روز پڑھے گا، موت تک اسے اپاہج ہونے سے اللہ بچا لے گا۔ آگے آپ دیکھیے آیت نمبر 41 ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنے فساد آتے ہیں نا خشکی اور سمندروں میں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، غربت آتی ہے، قحط آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے ہے۔ بہت سے گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ورنہ ساروں پہ پکڑنا چاہے تو تم زمین میں ایک سانس نہیں لے سکتے۔ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آخری اس سورہ لقمان کی آیت کے اندر دیکھیں فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، انسان کو ترغیب دی کہ ڈٹے رہو دین پر، یہ نہیں کہ ادھر ہوا کا رخ دیکھا تو ادھر چلے گئے،
ادھر دیکھا ادھر چلے گئے۔ انسان اپنے مسلک تبدیل کرتا رہتا ہے، اپنے لیڈر تبدیل کرتا رہتا ہے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ انسان کو فصبر ان وعد اللہ حق۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایشیا کے خطیب تھے، اور آپ کی آگرہ اسٹیشن پہ گاڑی رکنی تھی ٹرین 2 منٹ کے لیے۔ لوگوں نے کہا جی 2 منٹ کا خطاب آپ کر سکتے ہیں؟ کہا میں 1 منٹ کا خطاب کروں گا، 1 منٹ اترنے اور گاڑی پہ سوار ہونے میں لگاؤں گا۔ لوگ جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، ایشیا کا خطیب اعظم ابوالکلام آزاد 1 منٹ کا تاریخی خطاب کریں گے، اور وہی ہوا۔ جب لوگوں میں آپ گاڑی رکی، آپ نے اتر کر ایک جملے میں تقریر مکمل کی۔ لوگوں، سوچ بچار کر کے حکمت اور بصیرت کے ساتھ استغفار اور پھر ساتھ استخارہ اور مشورہ کے ساتھ ایک مشن کو چن لو، اور تمہیں جب یقین ہو جائے کہ تمہارا مشن صحیح ہے، حق پر ہے، تو اس کے تکمیل کے لیے جان کی بازی بھی لگا دو، پیچھے نہ ہٹو۔ یہ ابوالکلام آزاد کا میسج ہے، اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے، ہمیں یقین ہے ہم حق پر ہیں تو ڈٹ جائیں، پھر لیڈر تبدیل نہ کریں، اپنے قائد تبدیل نہ کریں، اپنے رستے تبدیل نہ کریں، موقف تبدیل نہ کریں۔ اس کو اللہ فرماتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اور کچھ نصیحتیں ہیں۔ وہ نصیحتیں ماں باپ کے لیے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہر ماں باپ کو سورہ لقمان لازمی یاد کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، اس میں مختصر آپ کو بتاؤں گا، ورنہ اس پہ الگ میرے دروس موجود ہیں۔ دوسرا رکوع، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، انشکر للہ، اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا شرک نہ کرنا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ پہ یقین رکھنا شرک ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والوں کو۔ اس کے بعد فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَیک، میرا اور والدین کا شکر ادا کرو، ماں باپ کا اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے اپنے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا۔ حضرت بایزید بستامی تشریف لائے اپنی والدہ کے پاس کہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ ہے، لیکن انشکر لی وَلِوَالِدَیک ہے۔ یہ 3 جگہ ہیں، نماز اور زکوٰۃ دو، اور پھر فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور پھر میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو۔ ماں سے کہا آپ کا شکر کرتا ہوں تو اللہ کی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ علم سیکھنا ہے۔ اب اللہ کا شکر میں علم کے لیے نکلتا ہوں، آپ کی کمی آتی ہے، اب کیا کروں؟ ماں نے کہا جاؤ وقف کرتی ہوں۔ 10 سال بعد واپس آئے، دروازے پہ دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ کہا بایزید بستامی۔ کا نہیں، دے چکی ہوں اللہ کو، اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ ایسی مائیں اولاد کو ولی بنایا کرتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا آگے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، ماں باپ تجھ سے لڑائی کرتے ہیں، تجھے شرک پہ لانا چاہتے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرانا چاہتے ہیں، تو ان کی نافرمانی تو بد زبانی کے ساتھ نہ کر، لیکن ان کی بات نہ مار۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنی وہ غلط کام میں اگر تجھے لگائیں۔ اور آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، میرے بیٹے دل میں تکبر نہ رکھنا، یہ تکبر تجھے ذلیل کر دے گا۔ یہ جو ہے تجھے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرے دل کے اندر ذرا بھی کوئی میل ہوا کسی کے بارے میں بد جو ہے نیتی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ظاہر کر دے گا ذلت میں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم دینا، برے بات سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیفیں آئیں صبر کرنا، ماتم نہیں کرنا۔ اسلام میں ماتم نہیں ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو رخسار پیٹے، ماتم کرے، سینہ کو بھی کرے، حضور فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ولا تصعر خدک للناس، اور فرمایا کہ لوگوں سے اپنا رخ پھیرنا نہیں۔ ولا تمشی فی الارض مراحا، اکڑ کے زمین پہ نہیں چرنا، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ وقصد فی مشیک، میانہ روی رکھنا، باتوں میں بھی، ادب و احترام میں بھی، کسی کی شان بیان کرنے میں بھی، اور کھانے پینے میں بھی۔ وغضض من صوتک، آواز آہستہ سے بات کرنا، چیخنا چلانا نہیں۔ بچوں کو سمجھائیں، چیخنا چلانا نہیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے گندی آواز جو ہے گدھے کی ہے۔
اونچا بولنا چیخنا یہ گدھے کام کرتے ہیں، انسان نہیں۔ اللہ نے کیسے سمجھایا اس کے اندر بچوں کو کہ کیسے ان کی تربیت ہونی چاہیے، اور پھر عقیدہ اس کی آخری آیت میں بنایا۔ آپ دیکھیے آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے، آپ ساری زندگی مدینہ میں رہے، ایک بار حج کے لیے گئے اور حج کیا، فوراً واپس آ گئے کہ کہیں موت نہ آ جائے، موت مدینے کی چاہیے۔ ہمارے بزرگ حافظ عبداللہ صاحب اس وقت مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، 50 سال ہو گئے مدینے سے باہر نہیں نکلے، صرف عمرہ کرتے ہیں اور مدینہ، پاکستان نہیں آئے کبھی، کہتے ہیں موت مدینے کی آئے۔ اور آج دیکھیے ہمارے اکابرین مدینہ گئے، اللہ نے بقی کی جگہ عطا فرمائی، ہماری حقانیت کی دلیل ہے، ہمارا وہ اکابر حق لوگ تھے۔ شیخ زکریہ فضائل اعمال لکھی، مولانا بدر عالم میٹھی، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، مولانا مدنی کے سارا خاندان، مولانا عاشق الہی صاحب، ابھی مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے مدینے میں مدفون ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھا ملک الموت ہے، آپ نے پوچھا بتا میری زندگی کتنی ہے، اگر زیادہ ہے تو میں جاؤں ذرا ایک اور حج کر لوں اور مزید کوئی شہروں میں گھوم لوں۔ لوگ دعوت دیتے ہیں، امام مالک ہیں، وقت کے امام ہیں، تو ملک الموت نے یوں 5 کا اشارہ کیا، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ آپ نے سوچا یہ 5 مہینے دن ہفتے سال مراد ہے، آپ نے تعبیر الرؤیا کے امام ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ بھیجا اور کہا جا کے اس سے پوچھ کر آؤ یہ خواب دیکھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تعبیر کیا ہے۔ تعبیر ہمیشہ اس سے پوچھیں جس کو علم ہو، ہر بندہ فون پہ جو کہے جی میرے سے تعبیریں پوچھیں اور استخارے کرائیں، یہ فراڈ ہے، دھوکے ہیں آج کل۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے آپ کو یہ نہیں کہا 5 سال 5 دن 5 مہینے، بلکہ 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو قرآن نے بیان کی ہیں اس جگہ۔ اللہ کے علاوہ یہ 5 چیزوں کا علم کوئی نہیں رکھتا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، اور اس کے بعد ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یہ دوسرے تیسرے چوتھے مہینے تک کوئی نہیں جان سکتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ یہ کیا کمائے گا بندہ، کیا کل لائے گا کما کر، یہ نہیں پتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اس بندے کو موت کہاں آئے گی نہیں جانتا۔ اللہ 5 چیزوں کے علم غیب جانتا ہے، اس لیے اللہ عالم غیب ہے، اور باقی جتنی خبر دے اپنے نبیوں یا ولیوں کو۔ آگے سورہ سجدہ، سورہ سجدہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین کا، منافقین کا ذکر کیا اور ان پہ عذاب کا ذکر کیا، اور یہ ہمیں صاف بتایا کہ آج جو انسان اکڑ کے گناہ کرتا ہے، آج اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، وہاں قیامت کے دن مجرموں کی طرح نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہوگا، جیسے بڑے بڑے اکڑ خان جب پولیس ان کو پکڑتی ہے اور ہتھکڑیاں پہنا کر میڈیا ان کی تصویریں بناتا ہے تو کس طرح نظریں نیچی کر کے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں گناہ گار، اور وہ قانون توڑنے والے لوگ۔ اللہ کا قانون جو توڑے گا، اللہ وہاں ذکر فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، آیت نمبر 12، تو دیکھے گا مجرموں کو ناکسو رؤوسہم، اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، رب کی عدالت میں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اور افسردگی کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، تو ایک موقع دے دے، ہم زمین میں جائیں گے، تیری تابعداری کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے، تجھے حاجت روا مان کر اطاعت کر کے یقین والے بن کے واپس آئیں گے۔ اللہ کہے گا وہ گئے دن یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت جب روح نکالتا ہے پھر انسان کو وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ انسان تکلیف یاد کرے، اللہ کے حضور وہ وقت یاد کرے جب مجرموں کی طرح کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ آگے 2 قسم کے طبقات کا ذکر کیا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، ایک بد عملی والا ہے، ایک مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسق کو فمأواہم النار، دوزخ کا عذاب چکھائے گا، اور جو مومن ہے اس کو اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی صورت ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواتین کے مسائل سے بھری ہوئی ہے،
گھریلو زندگی، خواتین کے لیے اللہ نے احکامات اس میں وضاحت سے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے پہلے نبی کو خطاب کیا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، میرے نبی یہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ چلنا چھوڑ دیں، منافق بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور پھر یہاں ایک لفظ اللہ نے کہا کہ مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ دو دل بھی اللہ نے بنائے ہیں، کچھ لوگوں کے دو دل ہوتے ہیں اور وہ خود خدائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پہ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ لیفٹ سائڈ جس کے سب کے دل ہیں کسی کا رائٹ سائڈ ہو، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن دو دل ہوں یہ اللہ نے نہیں بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا پکارو بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے۔ اب یہ نہیں کہ آپ، پہلے یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ کوئی لے پالک بچہ ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ لے پالک بچہ ہے نا تو یہ اب حقیقی بچہ ہے، اب اس کا حقیقی بیٹے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ کہا نہیں، جو لے پالک ہے وہ لے پالک ہی رہے گا، جو آپ نے لے کر پالا ہے وہ کبھی آپ کا خون نہیں ہو سکتا، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے، نہ کہ اپنا نام غلط اس کو نام باپ کا دیا جائے۔ اس لیے کوئی بندہ بھی، حضور نے لعنت فرمائی جو اپنی ولدیت چینج کرے، اپنے ولدیت میں کسی اور کا نام بتلائے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ النبی اولا، آیت نمبر دیکھیے 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑے ہوئے مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا عمر میری ذات تجھے کتنی عزیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنی ماں باپ سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں، الآن یا عمر، یعنی عمر یہی اصل چیز ہے جو پیدا ہونی چاہیے کہ جو آدمی، جو مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ اصل عاشق رسول اور محبت کرنے والا حضور سے کہلوائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے نام پہ جان دینے والے کروڑوں انسان ہیں، صرف نام محمد پہ جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ ایک بات حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہوں، اور حضور کی بیویاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور حضور کی ساری بیویاں امت محمدیہ کی ماں ہیں۔ سیدہ خدیجہ ہماری ماں، سیدہ سودا ہماری ماں، سیدہ عائشہ ہماری ماں، سیدہ زینب ہماری ماں، سید زینب بنت خزیمہ ہماری ماں، سیدہ ماریہ ہماری ماں، سیدہ جویریہ ہماری ماں، سیدہ ام سلمہ ہماری ماں، سیدہ جو ہے حفصہ ہماری ماں ہیں، اور یہ ساری میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ سب ہماری مائیں ہیں۔ یہ وہ مائیں ہیں جن کو رب نے ہماری ماں کہا ہے۔ سیدہ عائشہ کو رب نے ہماری ماں کہا۔ ایک وہ ماں ہے جس کو بچہ پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کو بتاتا ہے، اس کے کان میں یہ چیز پہنچتی ہے، شعور نہیں ہوتا، یہ ماں ہے۔ باپ بتاتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یہ ماں ہے تیری۔ چچا بتاتا ہے، دادا بتاتا ہے، نانا بتاتا ہے، پڑوسی بتاتا ہے۔ جس کو باپ بتائے اس ماں کا احترام اتنا زیادہ، جس کو تایام اتنا زیادہ، اور جس کو ماں قرآن بتاتا ہے، اللہ بتاتا ہے، وہ ماں اس ماں سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ ہماری جانیں ان ماؤں کے لیے قربان ہیں جن کو قرآن نے ہماری ماں کہا، اور ان کی جوتے اٹھانا ہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات کو وہ ماں مانے گا جو مومن ہوگا، چونکہ اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ مائیں ہیں مومنوں کی، جو مومن نہیں وہ نہ ماں مانے، اس کو زبردستی نہیں منوائیں گے۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔